اماں، مجھے پیسے چاہیے۔ بس میں نے کہہ دیا تو کہیں سے بھی لا کر دے، یہ تیرا کام ہے۔ 20 سالہ آلیان ماتھے پہ بل ڈالے چیخ چیخ کر اماں سے کہہ رہا تھا۔ اماں جو چارپائی پر سر پکڑے بیٹھی تھیں، اس کے چیخنے سے تنگ آ کر بولی، اے بیٹا، تیرا باپ کوئی زمیندار تو ہے نہیں، دفتر میں کلرک ہے، کچھ تو خیال کر لے۔ اور یہ 50,000 کا تو نے کرنا کیا ہے؟ اماں 1000 دفعہ تو بتا چکا ہوں کہ مجھے اپنے یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا ہے۔ وہ چڑ کر بولا، تو مت جا، تجھے کس نے کہا تھا کہ اتنے بڑے لوگوں سے دوستیاں پال؟ چل جا کے سو جا، مجھے مجبور نہ کر کہ میں اس وقت تیرے ابا کو فون کھڑکا دوں۔ اماں نے بھی دو بدو جواب دیا، نہیں سونا، میں جا رہا ہوں، مجھے رہنا ہی نہیں ایسے گھر میں جہاں پائی پائی کے لیے تڑپنا پڑے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، اور اماں تو بس ارے ارے کرتی رہ گئی۔ چھوڑ دے اماں، کیوں اپنا دل جلاتی ہے؟ کچھ گھنٹے باہر رہے گا تو خود ہی دماغ ٹھکانے آ جانا ہے اس کا۔ آلیان کی بڑی بہن جمیلہ بولی، سچ ہی کہا ہے کسی نے، اولاد بھی ایک آزمائش ہے۔ یہ کہہ کر اماں بوجھل قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی سمت مڑ گئیں۔ آلیان گلی سے نکل کر مین روڈ پر آ چکا تھا۔ پوری سڑک سنسان پڑی تھی۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ دسمبر کے اوائل کی راتیں تھیں اور سردی اپنے جوبن پر تھی، جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ گھروں میں ہی دبکے رہتے۔ دھند کے باعث کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ آلیان نے سوچا، ابھی ایک دوست کے یہاں رات گزار لیتا ہوں، کل واپس آ جاؤں گا۔ اماں بھی تب تک پیسوں کا انتظام کر چکی ہوں گی۔ وہ اپنے دماغ میں پلان ترتیب دے رہا تھا کہ دفتن ایک کھٹارا سی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ آلیان نے سکون کا سانس لیا کہ چلو اچھا ہے، ورنہ اس سردی میں کیا خوار ہونا پڑتا۔ اور پھر وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ وہ خود بخود کھل گیا۔ آلیان ایک لمحے کو رکا اور پھر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو پتہ بتایا اور اپنے ہاتھ رگڑنے لگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب اس کے دوست کا گھر نہ آیا تو اسے تشویش ہونے لگی۔ وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوا، او بھائی صاحب، یہ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈرائیور نے کوئی جواب نہ دیا، بس ناک کی سیدھ میں دیکھتا ہوا ڈرائیونگ کرتا رہا۔ اب کی بار آلیان نے اس کا کندھا ہلایا، اے بھائی، بہرے ہو کیا؟ بندہ ہاں یا نہ میں ہی جواب دے دیتا ہے، لیکن تم تو کچھ زیادہ ہی بد اخلاق نکلے۔ اور یہ میں نے تم سے چولستان جانے کو تھوڑی کہا ہے، جو ابھی تک نہیں پہنچے۔ ایک تو دھند کے باعث ٹھیک سے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ آلیان ماتھے پہ بل ڈالے اپنی ازلی منہ پھٹ انداز میں بولے جا رہا تھا کہ اچانک ڈرائیور نے گردن موڑ کر آلیان کو دیکھا، اور آلیان تو جیسے ششدر ہی رہ گیا۔ ڈرائیور کی آنکھیں بالکل کالی تھیں، نہ آنکھوں کی وہ سفیدی نظر آ رہی تھی اور نہ ہی پتلیوں کا پتہ چل رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی آلیان کو دیکھتا رہا، جبکہ آلیان کی خوف کے مارے دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس آدمی کے 2 لمبے لمبے نوکیلے دانت تھے جو کہ منہ سے باہر کو نکلے ہوئے تھے، اور سارا منہ خون سے گندا ہو رہا تھا۔ اب کی بار وہ مسکرایا اور آلیان سے کہنے لگا، خوش آمدید نئے شکار۔ ایک عجیب بھتی سی آواز تھی اس کی۔ آلیان جیسے اچانک ہی ہوش میں آیا، اور پھر کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر دروازہ کھول کے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی اور سڑک سے ہوتا ہوا درختوں کے بیچ جا گرا۔ اس کے چہرے پر کافی خراشیں بھی آ گئی تھیں، مگر وہ ان کی پرواہ کیے بغیر اٹھا اور اندھا دھند بھاگنے لگا، اس بات سے بے خبر کہ ابھی اور کتنی بلائیں اس کی منتظر ہیں۔ تھوڑی دور جا کر وہ رکا اور گھٹنوں کے بل جھک کر اپنی ناہموار سانسوں کو ترتیب دینے لگا۔ اس یخ پستہ موسم میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا ادھر ادھر کا جائزہ لیتا رہا۔
اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب بھاگتے بھاگتے وہ درختوں کے جھنڈ میں آ گھسا ہے جو کہ کسی جنگل کا حصہ معلوم ہو رہا ہے۔ تھوڑا آگے چلنے کے بعد آلیان کو اپنے سے کچھ فٹ دور روشنی سی نظر آئی۔ اسے تجسس ہوا کہ اس ویرانے میں یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر وہ اس روشنی کی جانب چل پڑا اور قریب جا کر حیرت زدہ رہ گیا کیونکہ وہ روشنی ایک جھونپڑی سے آ رہی تھی۔ ارے، اتنی سنسان جگہ پر جھونپڑی کیا کر رہی ہے؟ آلیان کچھ دیر تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا اور پھر اس جھونپڑی کے چھوٹے سے دروازے پر دستک دے ڈالی اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ سیکنڈز کے بعد دروازہ کھلا اور آلیان کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ دروازہ کھولنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ جی کہیے۔ وہ لڑکی اپنی خوبصورت سحر انگیز آواز میں بولی، وہ مجھے پیاس لگی ہے، اگر تھوڑا پانی مل جائے۔ آلیان نے تذبذب کی حالت میں کہا، ہاں کیوں نہیں، اندر آؤ، کچھ دیر آرام بھی کر لینا، کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ وہ لڑکی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ آلیان واقعی تھک گیا تھا، اس لیے وہ اس لڑکی کے ایک بار کہنے پر ہی اندر چلا آیا۔ اندر آ کر اس نے پہلے جھونپڑی کا جائزہ لیا۔ جھونپڑی میں قندیل پر 2 لالٹین جل رہی تھیں جن کی بدولت وہ کافی روشن تھی۔ ایک طرف چارپائی پڑی تھی اور ساتھ ہی لکڑی کا چھوٹا سا سٹول اور میز بھی تھا۔ جھونپڑی کے ایک کونے میں چولہا رکھا تھا جس کے اوپر ہنڈیاں پڑی تھیں اور اوپر دیوار پر طاق سا بنا تھا جس پر کچھ برتن رکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ لڑکی اسٹیل کا ایک ڈول تھامے آلیان کے پاس آئی اور کہنے لگی، لو، یہ شربت پی لو، میں تب تک تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، تمہیں یقیناً بھوک بھی لگی ہوگی۔ آلیان نے بنا کچھ کہے چپ چاپ وہ ڈول تھام لیا جس میں سرخ رنگ کا سیال تھا اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگا۔ اسے شربت کا ذائقہ کچھ عجیب سا لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی ایک پلیٹ اور چنگیر اٹھا کر لے آئی اور آلیان کے سامنے میز پر رکھ دی اور خود جا کر جھونپڑی کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ آلیان نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت، حسین و جمیل دوشیزہ تھی جس کے کالے ریشمی بال کمر سے بھی نیچے آتے تھے، مگر یہ کیا؟ آلیان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے 1-2 بار اپنی پلکیں جھپکی بھی مگر وہ منظر نہ بدلا۔ یہ اس کی نظر کا دھوکہ نہ تھا بلکہ سچ میں اس لڑکی کے پیر الٹے تھے۔ آلیان نے گھبرا کر نظروں کا زاویہ بدلا اور سالن کی پلیٹ کی طرف دیکھنے لگا، مگر وہ یہ دیکھتے ہی دنگ رہ گیا کہ اس سالن کی پلیٹ میں انسانی انگلی پڑی تھی۔ اسے ابکائی آئی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھا جس کی وجہ سے وہ پلیٹ دور جا گری۔ تبھی اس لڑکی نے مڑ کر آلیان کو دیکھا اور پھر چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے دھیرے دھیرے آلیان کی طرف بڑھنے لگی۔ آلیان نے دیکھا کہ اس لڑکی کا روپ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ اب نہ تو وہ خوبصورت مسکراہٹ تھی کہیں اور نہ ہی وہ گورا رنگ۔ اس لڑکی کے ناخن لمبے ہو گئے، آنکھوں کی جگہ عجیب سے کالے گڑے نظر آنے لگے، گال اس طرح پچک گئے جیسے وہاں صرف ہڈیاں ہی ہوں، اور خوبصورتی نے ایک بھیانک روپ دھار لیا۔ وہ منہ کھولے آلیان کی طرف بڑھ رہی تھی جس سے اس کے کالے ٹوٹے پھوٹے دانت نمایاں ہو رہے تھے۔ خوش آمدید میرے نئے شکار۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ آلیان کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑی۔ وہ چڑیل اس کے قریب پہنچ چکی تھی اور اپنے ہاتھ آلیان کی طرف بڑھا رہی تھی، مگر بروقت اس کے دماغ نے کام کیا اور آلیان نے اس بلا کو زور سے دھکا دیا اور جلدی سے دروازے کی طرف لپکا۔ جھونپڑی سے باہر نکل کر وہ پھر بھاگنے لگا اور ساتھ ہی اسے جھونپڑی سے ایک سیٹی نما چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ اتنی تیز تھی کہ آلیان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مبادا اس کے کانوں کے پردے ہی نہ پھٹ جائیں۔ وہ یوں ہی بھاگتا جا رہا تھا
किसी सिमत का तयन किए बगैर। वो अब भी उन घने दरख्तों में ही फंसा हुआ था। उसे हैरत हो रही थी कि इस शहर में तो कोई जंगल नहीं है, फिर ये क्या माजरा है? आखिर कौन सी भूल भुलैया है ये? वो सोच सोच के पागल होने को आया था। उसे रह रह कर खुद पे गुस्सा आ रहा था और रोना भी कि वो क्यों इस यख पस्ता रात में बाहर निकला। मगर होनी को कौन टाल सकता है? चांद की पहली रातें थीं और रोशनी ना होने के बराबर थी। इसी वजह से आलियान अंधेरे में बमुश्किल आंखें फाड़े देख रहा था। अब तक तो वो अंधाधुंध भागता रहा, मगर अब उसे सही रास्ता तलाश करना था। अचानक से उसे याद आया कि उसकी जेब में मोबाइल है। उसने जल्दी से अपनी जेबों को टटोला और फिर मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन कर दी और सड़क की तरफ निकलने वाला रास्ता ढूंढने लगा। बिलाशुबा वो एक मजबूत आसाब का मालिक था, मगर इस पे दर पे वाकयात ने उसके जहन को जैसे माफ करके रख दिया था। वो हैरान था कि आजकल के ज़माने में भी ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अपनी सोचों में गुम वो आगे बढ़ रहा था कि अचानक ही उसकी नज़र सामने दरख्त के पास खड़े गधे पर पड़ी, जो सर झुकाए खड़ा था। हैं, अब इस बेचारे गधे को कौन पागल इतनी ठंड में यहाँ छोड़कर चला गया? चलो करीब जाकर देखता हूँ, क्या पता इसका मालिक यहीं कहीं हो। फिर वही तजस्सुस। आलियान साबका वाकयात को जहन से झटक कर उस गधे की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर उसने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली और फिर उसे एक और हैरत का झटका लगा। वो गहरे काले रंग का गधा था। आलियान को समझ नहीं आ रही थी कि ये चक्कर क्या है। रात के इस पहर ये गधा और इतना गहरा रंग। वो अपनी उन्हीं सोचों में गुम था जब चंद सातों के बाद उसकी नजर दोबारा उस गधे पर पड़ी। वो खौफजदा होकर कुछ कदम पीछे हो गया। उस काले गधे के कान नीचे को लटक रहे थे, जबकि उसका सर ऊपर दरख्त के ऊंचे तनों तक पहुंचा हुआ था। इसी असना में उसे वो सीटी नुमा चीख दोबारा सुनाई दी, जो कि उसी चुड़ैल की थी, और दूसरी तरफ से वो गाड़ी वाला आदमी आता दिखाई दिया, जिसके लंबे नोकीले दांत दूर से ही चमक रहे थे। और फिर वो अपनी भद्दी आवाज में मुखातिब हुआ, ये मेरा शिकार है, मैं आया हूँ इसे यहाँ तक, तुम दोनों इसे छूने की हिम्मत भी न करना। तब ही वो चुड़ैल उड़ती हुई कहीं से आई और उस आदमी पर झपट पड़ी। वो दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, जबकि वो गधा अपनी साबिका हालत में मौजूद था। ये सयाह रूह था। ये एक ऐसी मस्करा मखलूक है जो इंसानों को धोखा देकर खुश होती है। ये मखलूक कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकती है और अपना कद और हजम भी मुबालगे की हद तक बढ़ा सकती है। आलियान फटी आंखों से उन शैतानी कुव्वतों को आपस में लड़ते हुए देख रहा था। ये सोच कर ही उसकी जान निकली जा रही थी कि वो दोनों उनमें से किसी एक का शिकार होने वाला है। एक तरफ वो आदमी था जो उसके खून का प्यासा था, तो दूसरी तरफ वो चुड़ैल। आलियान ने बचपन में सुना था कि चुड़ैलें इंसानों का दिल और कलेजा बहुत शौक से खाती हैं। ये सब सोच सोच कर ही उसका खून खुश्क हो रहा था। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मैं इन शैतानी कुव्वतों के हाथों नहीं मरना चाहता। और फिर वो धीरे धीरे अपनी जगह से सरकने लगा। उसे अब यहाँ से भागना था। वो आदमी और चुड़ैल एक दूसरे को उठा उठा कर फेंक रहे थे, जबकि वो स्याह रूह, वो काला गधा, हर चीज से बेनियाज खड़ा था। आलियान ने मौका गनीमत जाना और एकदम मुड़कर भागना शुरू कर दिया। वो जितना तेज भाग सकता था भाग रहा था। कभी कभी पीछे मुड़कर भी देख लेता कि कहीं वो शैतानी कुव्वतें उसका ताक़ुब तो नहीं कर रही। रास्ते में उसे काफी ठोकरें भी लगीं, मगर वो रुका नहीं। आलियान को भागते हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो अपनी गली की मरकजी सड़क तक पहुंच चुका था।
اور لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ تبھی ٹھک کی آواز آئی۔ آلیان نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک بلی تھی جو گاڑی کے بونٹ پر کودی تھی۔ اب آلیان اس قدر ڈر چکا تھا کہ اسے بلی سے بھی خوف آ رہا تھا۔ وہ گرتا پڑتا اپنے گھر تک پہنچا اور دھڑا دھڑ دروازہ بجانے لگا، ساتھ ساتھ پیچھے بھی مڑ کر دیکھتا رہا۔ فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ اماں جاگ چکی تھیں اور نماز کی تیاری کر رہی تھیں جب انہیں دروازے پر زور زور سے ہونے والی دستک سنائی دی۔ یہ آلیان ہی ہوگا، ایک تو اس لڑکے کو آرام نہیں، یہ کہتے ساتھ ہی وہ دروازہ کھولنے چلی گئیں۔ دروازہ کھول کر جب اماں نے سامنے دیکھا تو ان کے دل کو کچھ ہوا۔ آلیان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کے سارے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے اور چہرے پر جگہ جگہ خراشیں تھیں۔ اماں، اماں مجھے بچا لے، وہ آدمی میرا خون پی لے گا اور وہ چڑیل میرا دل چبا جائے گی۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے بے رب جملے بول رہا تھا۔ اماں نے دیکھا کہ وہ بخار سے تپ رہا ہے۔ وہ آلیان کو کندھے سے تھامے کمرے میں لے گئی اور آرام سے بستر پر لٹا دیا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا اور پھر اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، اماں تو یہیں بیٹھی رہنا میرے پاس، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی جو اماں نے محسوس کی تھی، لیکن انہیں سمجھ نہ آیا کہ بات کیا ہے۔ کافی دن تک اسے بخار رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ سب نے بہت کریدا کہ آخر اس رات ہوا کیا تھا، مگر وہ جواب دینے کی بجائے انہیں یک ٹک دیکھنے لگتا۔ زندگی اب اپنے معمول پر آ گئی تھی، مگر آلیان آج تک اس خوفناک رات کو فراموش نہ کر سکا۔ وہ اکثر راتوں کو ڈر کر اٹھ جاتا ہے اور پھر اپنے ارد گرد گھورنے لگتا ہے۔